بسم الله الرحمن الرحيم. جس چیز کو مرہم سمجھو گے وہی تمہارے لیے نمک بنے گا. دل کے زخم بھرنے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت کا مرہم لاؤ. انہیں بتاؤ میرا کام ہے. کیا کام ہے؟ ادعو الی اللہ. میں تبلیغ کرتا ہوں. تبلیغ کرتا ہوں. اکیلے ہی ہو میرے نبی؟ نہیں 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 نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں. میں وہ رحمت للعالمین ہوں جو اپنی امت کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں. ہاں، والضحی واللیل اذا سجا. اس کا ایک ترجمہ تو مشہور ہے، دن کی قسم رات کی قسم. اس کے دو ترجمے امام راضی نے کیے ہیں، سب سے انوکھے، نرالے، سریلے. والضحی، مجھے تیرے چہرے کی، روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. والضحی، دوسرا ترجمہ امام راضی، والضحی، مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، سب سے خوبصورت، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو ساری امت کو چھپا لیتا ہے. جیسے ماں بچے کو سردی میں چادر میں لپیٹ دیتی ہے نا، کہ تو میرا وہ نبی ہے. ہائے ہائے، کیسے سامنا کریں کہ اللہ کے نبی سے اگر اس زندگی کے ساتھ مر گئے، یا اس کے سامنے کھڑا ہونے سے انکار کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا ہوں، یا یہ زندگی چھوڑ دیں جس پر ہم چل رہے ہیں، یا اس زندگی سے توبہ کریں، یا پھر قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیں نہیں میں نہیں جاتا، میں آیا بیٹھا یہاں، یا یہ طاقت پیدا کروں. اگر یہ نہیں پیدا کرتے ہیں تو میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں. ہم باغی ہیں اور اس کے باغی ہیں جن سے بڑا محسن کوئی. ان کا کام چھوڑا جن سے بڑی ہستی نہیں، جن سے بڑا کام نہیں. سب سے بڑی ہستی اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ اپنے نبی کو چھوٹا کام دے دے گا؟ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں. تو مچھر کے پر کے برابر میں ایک ستارہ کیمیکل کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اربوں کی دولت کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں. اس میں ایک عرب کی برونائی کے سلطان کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے مالدار ہیں، چھوٹے مالدار ہیں. 7 بر اعظم پر حکومت کا جھنڈا لہرا دیا، کتنا پایا؟ ایک مچھر کا پر. یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. اللہ اس کو چھوٹا کام دے دے گا. جتنا بڑا وہ رسول ہے اتنا ہی بڑا اس کو کام دیا ہے. ہاں، کیا کام دیا ہے؟ ادعو الی اللہ. تبلیغ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کس چیز کی تبلیغ کرتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا. لو اللہ کی مان لو، میرے طریقوں پر آ جاؤ. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. اے ابو سفیان، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لایا ہوں. ابو سفیان صرف ایک علامت ہے، ورنہ اللہ کا نبی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابا سفیان، اے ساری دنیا کے ایمان والو، میرے پیچھے آؤ، میں عزتیں لایا ہوں. یا ابا سفیان، اے ساری دنیا کے کافرو، میرے پیچھے آؤ، میں عزتیں لایا ہوں. یا ابا سفیان، اے پاکستان والو، یا ابا سفیان، اے ایشیا والو، یا ابا سفیان، اے امریکہ والو، یا ابا سفیان، اے یورپ والو، یا ابا سفیان، اے آسٹریلیا والو، یا ابا سفیان، اے افریقہ والو، یا ابا سفیان، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، یا ابا سفیان، اے آخری دن تک آنے والے جناتوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب صرف میرے پاس جنت کی چابی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. میں آخری دین، آخری کتاب کا آخری رسول ہوں. میرے بعد ہر چیز بند ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے. میرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی نہیں جا سکتا تو اور کوئی کیسے جائے گا؟ اتنی بڑی ہستی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھی کہ اپنا تعارف کرا. ہاں جی، میرا بھی چھوٹا موٹا کاروبار ہے. میں جی ایک کام کرتا ہوں. جی کیا کام کرتے ہیں جناب آپ؟ جی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ارے کڑا کام میں بستر چاہتا ٹور پمنا، کوئی کام دی گل دسو ہے؟ یہ تو ویلیاں دا کام ہے. یہ کہنا یہ ویلیاں دا کام ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو پرزے کرنا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا مذاق اڑانا ہے. نادان تو وہ ہیں جو چند دن کی زندگی کے لیے اتنے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں. نادان تو وہ ہیں جو مر مٹ جانے والے
جہان کے پیچھے ساری جوانیاں لگا رہے ہیں، قوتیں لگا رہے ہیں، دماغ لگا رہے ہیں، دل لگا رہے ہیں. کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اے تو کوئی کام نہ ہوا ہے. یہ کیا کام ہوا؟ 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا. ہمارے دور کے رشتے دار وہاں رہتے تھے مینچسٹر. میں نے جب بتایا کہ میں فلاں 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 کا بیٹا، یہ اماں، یہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیسے آئے ہو؟ میں نے کیسے تبلیغ میں آؤں. اس نہیں ویکھیا پہلی ملاقات ہے، نہیں ویکھیا کوئی رشتہ ہے. وہ بےزتی کی جتنی کر سکتا ہے. منہ چاہتے آ جان دن، لوگاں دا وقت برباد کر دین، پیسہ بھی برباد. جے تیرے کو ڈھیر پیسے تیرے ابے دے دیتے مینوں دے. اتنے اج کل بے روزگاری میں لوگاں تقسیم کروں. ایک کام میں تسی منہ چاہتے میرے بوئے تے آ گئے ہو. پہلی ملاقات ہو رہی، کوئی انسانی شرافت کا بھی سلوک نہیں ہے. ساری سن کے چپ ہو گئے. اگلے دن میں نے ٹیلی فون کیا، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ آپ کھانا کھائیں گے؟ تو اس نے وہ ڈال دی کوکی، آ کے لے جاؤ. تو ویسے نہیں، آ کے لے جاؤ، مطلب نہ ہی نہ آمنا نہ میں جاؤں. انہوں نے کہا آمنے سے بڑے شیر. ہم اس کو اٹھا کے لے آئے. بھئی مسجد میں نماز پڑھی تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. نہ جمعہ نہ نماز نہ عید نہ بقرعید، آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر بلا لیا، پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر، صرف کھانے پہ، کوئی بیان نہیں، صرف کھانے پہ. کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں. آ گیا، کھایا، آیا، کھایا. پھر تیسری چوتھی دفعہ پھر کہنے لگا چلو میں تمہارے ساتھ 2 دن لگا کے دیکھتا ہوں کیا چیز ہے. 2 دن لگائے ہیں. پھر مجھ سے کہنے لگا میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میری ماں مری میں نہیں رویا، میری زندگی کے آنسو ان 3 دنوں میں بہہ گئے. اور 1982 کی بتا رہا ہوں، اس نے جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، 2 انگوٹھیاں، ان کی قیمت پاکستانی 15 لاکھ تھی. جو 2 انگوٹھیاں اس نے پہنی تھی ان کی 15 لاکھ ان کی قیمت. 82 کی بتا رہا ہوں یہ. اور اس 2 دن کے نتیجے میں اس نے 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں ادا کی. کتنی بنی ہوگی؟ کتنی بنی ہوگی؟ اے بھی کوئی کام میں منہ چاہتے آ گئے ہو. یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات سنا رہا ہے. 10 دن کے بعد وہ کہتا میں اتنا رویا ہوں کہ میری زندگی کے آنسو بہ گئے. اور میں ابھی بھی ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. میں 3 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں. 82 اور 24 سال ہو گئے. نہ ان کی نماز قضا ہوئی ہے، نہ تہجد قضا ہوئی ہے. نماز تو فرض ہے نا، ان کا تو میری تہجد بھی کبھی قضا ہے. ابھی مل کے ہوں. اور جب میں وہاں سے واپس آ گیا تھا چلے لگا کے واپس، تو پھر ان کا خط میرے پاس آیا تھا کہ اگر تم انگلستان آنے کی نیت کرو تو تمہارے آنے کا، یہاں سیٹ کرنے کا، یہاں گھر کا، ہر چیز کا خرچہ میرے ذمہ. تم یہاں صرف رہ کے تبلیغ کرو، یہاں کے مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے. یہ 2 مہینے پہلے کہہ رہا ہے ویلیاں دا کام منہ چاہتے آ گئے ہو. 2 مہینے کے بعد کہہ رہا ہے تیرا گھر میرے ذمہ، سیٹ کرنا میرے ذمہ، ہر شے میرے ذمہ، تو بس تبلیغ کر. ہذہ سبیلی کی کام کر دے ہو؟ ادعو الی اللہ. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اپنی منزل پہچانو، اپنی راہ پہچانو. تم کیوں آئے ہو؟ تو کیا یہ صرف میرے نبی کا کام ہے؟ نہیں. ومن اتبعنی، میں قربان جاؤں اس محبوب پر جس نے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لے لیا، جس نے اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں لے لیا. انا، میں بھی کرتا ہوں. اور کون کرتے ہیں؟ ومن اتبعنی، یہ ستارہ والوں کے ذمہ بھی ہے، صرف کیمیکل نہیں ہے. یہ شاکوٹ کھوڑے والوں کے ذمہ ہے، فیصلہ آبادیوں کے بھی ذمہ ہے. ہند، سندھ، ملتان، ایران، توران، ترکمستانستان، جہاں بھی میرا کوئی امتی ہے، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، ہاں اس کے ذمہ بھی تبلیغ کا کام ہے. اس کے ذمہ بھی اوروں کو اللہ کی بات بتانا ہے. کرو نہ کرو تمہاری مرضی، بات میں بتا رہا ہوں. یہ عزتوں والا کام ہے. ہذہ سبیلی. سبیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور سبیل کی اصل ہے سبل، اور سبل بارش کو کہتے ہیں. بارش کا کیا کام ہوتا ہے؟ 2 کام ہیں.
وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ہیں. یہ آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو دیکھو پھٹی پڑی ہے. زمین کب پھٹتی ہے؟ جب بارش نہ ہو، پانی نہ لگے زمین پھٹ جاتی، دراڑیں آ جاتی. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور جب زیادہ دیر ویران پڑی رہے تو وہ بنجر ہو جاتی، اس کے اندر جو پیداوار کی صلاحیت ہے وہ مر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کے دو عیب بتا رہا ہے، دو عیب. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ظاہر بھی برباد ہو گیا. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اس کا باطن بھی برباد ہو گیا، اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت مر گئی اور اس کا ظاہر غلیظ ہو گیا، پھٹ 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 کے بد شکل ہو گئی. پھر میں نے کیا کیا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، میں نے اس کے اوپر پانی اتارا بارش کا. اہتزت، وہ وجد میں آئی. وربت، اور وہ پھولی. یہ میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں پھر اصل بتاؤں گا. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس نے ہر چیز کو حسن دے کر خوبصورت کر کے اپنے اندر سے نکالنا شروع کیا. گنے کو، کماد کو، مکی کو، جوار کو، موٹ کو، مٹر کو، پھول کو، کلی کو، چمیلی کو، گلاب کو، انار کو، امرود کو، آم کو. یہ ایک ایک چیز کو اس نے نکالا نکالا نکالا. تم بھی نحال ہو گئے، زمین بھی خوشحال ہو گئی. ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر کیا ہوا؟ اہتزت، زمین کا ظاہر ٹھیک ہو گیا. وربت، زمین کا باطن ٹھیک ہو گیا. جب ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا، باطن بھی ٹھیک ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ انبتت، اب اس میں سے پھول کھلے، سبزیاں نکلی، پھل نکلے، فصلیں نکلی. سبل، اللہ نے تبلیغ کے کام کو بھی بارش کہا ہے. یہ تبلیغ کا کام بارش، یہ امت بادل ہے، اس امت کا ہر فرد بادل ہے، اور اس کا سارے وجود کے مسام یہ بارش کے قطرے ہیں. اس کا بول بارش کا قطرہ، اس کی نظر بارش کا قطرہ. ہاں کیا بتاؤں، ہمارے ملتان کا ایک ساتھی تھا، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، وہ گلاسگو میں رہتا تھا، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا. تیسرے دن نرس کہنے لگی مجھے مسلمان کر لے. کہنے کا کیوں؟ کہ میری زندگی گزر گئی ہاسپٹل میں نے آج تک کسی نوجوان کو، لڑکی کو دیکھ کے نظریں جھکاتے نہیں دیکھا. تم میری زندگی میں پہلے جوان ہو، میں نے 3 دن سے تمہیں نوٹ کیا ہے، میں جب آتی ہوں تیری نظریں جھکاتی ہیں، تیرے اندر سچائی ہے. نظر بارش کا قطرہ، زبان کا بول بارش کا قطرہ، قدم کی حرکت بارش کا قطرہ، نشست و برخاست بارش کا قطرہ. اس کا ایک ایک انگ بارش کا قطرہ ہے، اس کا ایک ایک عمل بارش کا قطرہ ہے. اس کا وجود گھٹا ہے، وہ ابر باراں ہے، وہ ابر رحمت ہے، وہ گھنگھور گھٹا ہے، وہ سامن کی جھڑیاں ہیں. کاش یہ اپنے کام کو سمجھتا. اس نے سمجھا شاید نمک کو کیمیکل بنانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپڑے پہ تھپا لگانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپاس اگانا اور مکی اگانا اور کماد اگانا ہی میرا کام ہے. نہیں نہیں، ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں. ہم ضرورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پر صرف زندہ رہنا ہی تو کام نہیں ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کھانا پینا یہی کام میں، صرف یہی کام میں، اور کام بھی کوئی نہیں. ودائی جاؤ ودائی جاؤ ودائی جاؤ، وہ کہیں تک کھلو جاؤ، کتائیں تک سٹاپ لا دو، قوم ہی پائی جاؤ، قوم ہی پائی جاؤ، کتائیں تک فل سٹاپ بھی لا دو کہ بس ان مک گئی کہانی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبلیغ کیا ہے؟ بارش. جب یہ بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھو انسانوں کا ظاہر بگڑا ہوا ہے. ظاہر کیا بگڑا ہوا ہے؟ اور ظاہری صورتیں بھی بگڑ گئیں اور اخلاق بھی بگڑ گئے. زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ اور ماں باپ کی نافرمانی اور قتل اور ڈاکے اور ناچ اور گانا اور موسیقی اور سینمے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر بگڑا ہوا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کا اندر بھی بگڑا ہوا ہے. اندر میں کیا ہے؟ کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کھوٹ ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کیا کچھ ہے. پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، پھر یہ آسمان سے تبلیغ کی بارش آئی جو انسان مسلمانوں کے دل پر، پھر دل سے یہ فوارہ بنا، یہ گھنگور بنا، یہ گھٹا بنی، پھر یہ برسنا شروع ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ اہتزت، ایک دم ظاہر ٹھیک ہوا. 3 دن لگانے کے بعد داڑھی رکھ لی، 3 دن لگانے کے بعد ٹوپی سر پہ آ گئی، 3 دن لگانے کے بعد شلوار ٹخنوں سے اوپر چلی گئی، اور ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا، 27 سال سجدہ نہ کرنے والا، ایک دن میں کہتا ہے میری آج زندگی کی پہلی نماز ہے، اور 2 دن لگا کے کہتا ہے آج میں اس کو 24 سال کے بعد ملا ہوں، وہ کہتا ہے میری تہجد بھی 24 سال میں قضا نہیں ہوئی ہے.
ظاہر تھی ساری شکل سنت کے مطابق آ گئی، داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، پگڑی آ گئی، کرتا آ گیا، سلوار آ گئی، اہتزت۔ ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے۔ ہمیں الٹا چکر شیطان نے دیا ہوا ہے، پہلے اندر ٹھیک کرنا پھر باہر ٹھیک کریں گے، یہ الٹا کام ہے۔ پہلے گھر بنتا ہے پھر رنگ روغن ہوتا ہے نا، پہلے بچے کا جسم بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے روح آ جاتی پھر جسم آتا ہے، پہلے آنکھ کی پتلی بنتی پھر نور آتا ہے، پہلے کان کے پردے بنتے ہیں پھر اس میں سماعت آتی ہے، پہلے زبان بنتی پھر اس میں بول آتا ہے، پہلے جسم بنتا ہے پھر اس میں روح آتی ہے۔ ہمیشہ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد۔ پہلے یہ ڈھانچہ بنا پھر اس سے کیمیکل نکلا، یا کیمیکل نہ پہلے کٹے ڈھانچہ بعد ہے۔ نماز پہلے اور وضو بعد میں ہے، پہلے نماز پڑھ لو پھر استنجا کر لو۔ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے۔ ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ہمیشہ یوں بات اندر باہر سے اندر جاتی ہے۔ تو اہتزت، تبلیغ کی بارش ہوئی، انسان کا ظاہر بدلا، وربت، اور باطن بدلا۔ کیا بدلا؟ کفر نکلا، بغض نکلا، شرک نکلا، حسد نکلا، نفرت نکلی، دنیا کی طلبی نکلی، حب جاہ نکلی، حب مال نکلا۔ پھر یہ نکلتا رہتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ایک دم نہیں جاتا، یہ نکلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں نکلتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اب جیسے زمین نے غلے نکالے، انسانوں نے تقوی نکالا، توکل نکالا، محبت نکالی، ایثار نکالا، قربانی کو نکالا، نمازیں نکلی اور محبتیں نکلی اور الفتیں نکلی، راتوں کا رونا نکلا، طواف نکلا، بیت اللہ کا سفر نکلا، مینا کی راتیں، مزدلفہ کی راتیں، عرفات کا گڑ گڑانا، یہ سب کچھ پھر نکلتا 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 سارا گلشن ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تبلیغ کے کام کو چھوڑ دینا یہ ساری دنیا پر ظلم عظیم، اپنے اوپر بھی اور ساری دنیا کے انسانوں پر بھی۔ تو میرا اللہ ہمیں اور آپ کو ایک مشترکہ کام دے رہا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہو یہ ہمارا کام ہے اور کیمیکل ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، زراعت میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، نوکری میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور تجارت میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور طب اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری میری ضرورتیں ہیں۔ ضرورتوں پہ فخر نہیں کیا کرتے، فخر تو کام پہ ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ ادعو الی اللہ۔ یہ تبلیغ مدتوں کے بعد ہمیں کام ملا ہے۔ اور بھائیو، میں 6 بر اعظم میں گیا ہوں، تھوڑے وقت میں اللہ مجھے 6 بر اعظم دکھا چکا ہے، اور ہر جگہ میں نے اس کام کو زندہ دیکھا ہے اور اس کی تاثیر کو دیکھا ہے۔ یہ وہ ختم نبوت والا کام ہے۔ یہ کام اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی امت اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرے گی۔ اب کسی نبی کا کی گنجائش نہیں ہے، وہ آخری نبی ہمیں دے گیا اور ہم اس کو لے کے چلے، اور آج تک دین زندہ، کسی امت نے دین کو نہیں سنبھالا جتنا اس امت نے سنبھالا ہے۔ 50 سال میں تورات بدل گئی، 50 سال میں انجیل بدل گئی، انجیل، تورات نہیں انجیل۔ 50 برس کے بعد انجیل میں تبدیلی آ گئی، اور 1426 سال گزر گئے، نہ قرآن بدلا، نہ حدیث بدلی، نہ پیغام حق بدلا، اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آ سکی۔ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، چیز موجود ہے، چیز میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ دعوت ختم نبوت کا کام ہے۔ جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا اور پہنچنا یہ اس کے ذمہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ نبوت والے اخلاق ہو، محبت ہو، الفت ہو، مار ہو، وفا ہو۔ بھائیو، یہ کام کرو، دنیا منتظر ہے۔ ساری دنیا میں مذہبی تعصب ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو ہم پاگل لوگ ہیں، مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں مذہبی تعصب ختم ہے، سوائے چند یہود کے، چند یہود، سارے یہودی نہیں، چند، کوئی 10-12 لاکھ ہوں گے، کوئی 1 کروڑ اور کچھ لاکھ ہیں یہودی ساری دنیا میں، ان میں کوئی 10 لاکھ ہیں جو متاثر، باقی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہودی ہیں کیا ہیں۔ عیسائی کو نہیں پتا میں کون ہوں، ہندو کو نہیں پتا میں کون۔ میں 1999 میں گیا تھا انڈیا، 1900 پہلی دفعہ گیا تھا 1982 میں، پھر 1999 میں گیا تو وہاں ایک بڑا ہندو کہہ رہا تھا مذہب تو آپ لوگوں کا، ہمارا کیا مذہب ہے؟ ایک مورتی کو پوجتے رہتے ہیں، جب وہ میلی ہو جاتی ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری مورتی لے آتے ہیں، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی مذہب تو اسلام ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جنہوں نے بتانا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں بتانا چاہتے۔ تو بھائیو، یہ اللہ کے نبی کا، پاک نبی کا پاک کام، اونچے نبی کا اونچا کام، عزت والے نبی کا عزت والا کام،
اللہ کے واسطے اسے کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کا مرکز ہمارا ملک ہے, بر صغیر ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں خلقت اڑ اڑ کے آ رہی ہے اور یہ پیغام لے کے جا رہی ہے. امریکہ جیسا ملک ہو یا افریقہ کا, میں کل بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا, جبوتی جانے کے بعد مجھے عین الیقین ہو گیا کہ تبلیغ کے سوا کوئی نہیں اس وقت امت کو نکال سکتا مصیبت. جنگل کے اندر جو 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں اور 51 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چلا جاتا ہے اور ان کے پاس بجلی کوئی نہیں ہے, اور ان کے ٹین کی چھتیں ہیں اور ٹین کی دیواریں ہیں, ٹین کی چھتوں میں رہتے ہیں, 24 گھنٹے میں ایک وقت وہ روٹی کھاتے ہیں, اور اس فقر اور اس جنگل میں رہ کر وہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں. کون سی ایسی تحریک ہے, کون سا ایسا کام ہے جو ایسے فقیروں کو بھی اپنے کام والا بنا؟ انگلینڈ میں ہمارے پاکستان کی گونگوں کی جماعت ابھی کام کر رہی ہے, گونگوں کی, جب گونگے گئے ہوئے تبلیغ کرنے. جنید جمشید گانے جایا کرتا تھا, اب وہاں وہ دعوت دے رہا ہے. رات میری اس سے بات ہوئی ہے, کہا تو اتنا تھک گیا ہوں کہ جی چاہتا ہے 3 دن کے لیے 4 دن کہیں بھاگ جاؤں, چھپ جاؤں, کہ ہم تھک جاتے ہیں, لوگ نہیں تھکتے. آ رہے ہیں لوگوں کو گانے سنانے والا آج ان کو اللہ کے نغمے سنا رہا ہے. کتنا بڑا انقلاب ہے یہ. وہ کہنے لگا ایک دفعہ سارے فنکاروں کی وہاں ایک سالانہ میلہ لگتا ہے, تو اس میں جو بڑا فنکار ہوتا ہے اس کا بیچ میں کمرہ ہوتا ہے, خیمہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے. تو کہنے لگا ایک دفعہ میری جب انویٹیشن ہے, میں گیا تو وہاں ایک ہندوستان کے بڑے اداکار کا اس پر نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس کا کمرہ تھا اور اس کے چاروں طرف باقی سب کے کمرے تھے. تو کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ کبھی میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو مجھے خیال ہے کہ نہیں میں اتنا بڑا فنکار نہیں کہ میرے لیے یہ ہو. کہ 4 برس کے بعد مجھے انگلینڈ سے انویٹیشن ہے اسی میلے کا. جب میں گیا ہوں تو اس میلے کا جو مین سپر سٹار تھا وہ جنید جمشید تھا, اور اسی کمرے میں اس کے اوپر جنید جمشید میرا نام لکھا ہوا تھا. یا گمراہی کے انتہا پہ پہنچا ہے اور یا مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سناتا ہے. یہ انقلاب ہے. تو بھائیو, عزت کا کام ہے, فخر سے کہو ہم تبلیغ والے ہیں, ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں, ان کے آخری نبی ہیں, وہ آخری ہیں, ہم ان کے آخری امت ہیں. ساری دنیا کو روشنی دکھانا ہمارا کام. تو اس کی نیت کرو, اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو. آج تک جو نافرمانیاں ہوئی ہیں اس پر ہم توبہ کر دیں, کیونکہ اللہ نے, شیطان نے کہا تھا تیرے بندے گمراہ کر دوں گا. میرے اللہ نے کہا جب توبہ کریں گے معاف کر دوں گا. چل تو لالا زور اپنا جو لاؤنڈ, ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, ایک بول یا اللہ معافی لگا تھا جو معاف کر دی, ایک بول پہ معاف کرتا ہے, ایک بول, دوسرا بول بھی نہیں انتظار کرتا کہ نہیں 2 دفعہ کہو, نہیں 3 دفعہ کہو. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہو آئندہ نہیں کروں گا, نہیں پھر کہو, نہیں پھر کہو, نہیں پھر کہو. اور میرا رب کتنے گناہ کرو, زمین سے آسمان تک بھر دو, یہاں سے اٹھاؤ ستارہ کیمیکل سے اور آسمان کی چھت تک جا کر گناہوں کو پیک کر دو. ساری دنیا کے انسان, جنات, فرشتے بھی اتر کر گناہگار ہو جائیں اور قیامت تک گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے. اور اللہ کہتا ہے تم ایک آدمی فیصلہ آباد کا, ایک عورت اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت پر لگائے, پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. اس سے دوبارہ یہ نہیں کہ نہیں تو کہو میری پھر توبہ, پھر کہو میری توبہ, پھر کہو میری ہکے گال تو چل جاؤ معاف کر, جاؤ معاف کیا. تو بھائیو, ہم آج سارے اللہ کے دربار میں توبہ کریں. رمضان آنے والا ہے, بڑا بابرکت مہینہ ہے, نفل فرض کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. تراویح میں لوگ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں, میں سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں نقصان ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا نقصان کیا ہے. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. لاکھوں انسان نہیں, کروڑوں ہیں جو نہیں پڑھتے, رمضان میں بھی نہیں پڑھتے. روزانہ 60,000 نیکیاں خراب کرتے ہیں. کوئی 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہائے. اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا اللہ گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. ایک سجدہ بتا رہا ہوں, ایک سجدہ, تراویح کے ایک سجدے پر یہ کچھ ہو جاتا ہے. اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. مانگو کیا مانگتے ہو. رمضان کا پتہ کیا مطلب ہے رمضان؟ کبھی سوچا؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں کے حوالے کیے
اور اس مہینے کا نام خود رکھا ہے شہر رمضان. نکال نہیں ہے تو حساب بنا کے تھوڑا 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 کر کے نکالتے رہو، سب کا بھی تلافی ہو جائے گی. والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت سے دعا لو، ان کی ناقدری نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے. انہیں خوش کیا تو جنت ہے، انہیں ناراض کیا تو جہنم. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ، کوئی چیز قبول نہیں. ہمارے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو قرآن کی آواز جنت میں کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ تھوڑے سے لوگ ہو، اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، کہاں ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ وہ ماں کے فرما بردار ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا. ماں کی خدمت نے اتنے سپیکر فٹ کر دیے کہ ساری جنت ان کی تلاوت سنی. تو وہ ماں کے چھوٹے موٹے خدمت گزار نہیں تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، ماں کی روٹی خود پکاتے، بیگم سے نہیں پکواتے، پھر سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے ان کو کھلاتے بھی تھے، پھر ان کو تیل لگاتے تھے، پھر ان کی کنگھی کرتے، پھر ان کی جوئیں نکالتے. اس طرح ماں کی خدمت کی تو اللہ کو ایسی پسند آئی کہ ابو بکر صدیق کا درجہ سب سے بڑا ہے، ان کی تلاوت جنت والوں کو نہیں سنائی، حارثہ کی تلاوت جنت والوں کو سنائی. تو شاید آپ نے نام بھی آج سنا ہو، حارثہ بن نعمان بھی کوئی صحابی ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور عبداللہ بن مسعود، اور یہ سارے مشہور صحابہ ہیں. تو یہ تو غیر معروف سے آدمی ہیں صحابہ میں، لیکن یہ ماں باپ ایسی دولت ہیں جن کے زندہ ہیں تو بد دعا نہ لیں، ہائے نہ لیں، ان کی دعا لیں. دعا اپنے آپ کو قربان کریں، انہیں قربان نہ لیں. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی ہے بیٹے کو لے کر، جی میرا نام فرمان ہے. حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے، کہنے لگا میری بات تو سن لیں. کہا کیا؟ کہ جیسے میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق ہے، کوئی میرا حق بھی ہے ماں باپ کے اوپر؟ کہنے لگے ہاں. کہ وہ کیا ہے بتا دیں. کہ پہلا حق یہ کہ ماں اچھی تلاش کرے، اچھی ماں تلاش کرے، یعنی اچھے خاندان میں، نیک خاندان میں، نیک گھر میں نیک لڑکی تلاش کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے جب پیدا ہو جائے. تیسرا حق یہ کہ قرآن اس کو سمجھائے، سکھائے. تو کہنے لگا پھر پہلے حق کی بات یہ ہے کہ میرے باپ نے ایک حبشی عورت سے شادی کی، مجھے ماں اچھی نہیں دی. دوسرے حق کی بات یہ، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. جولان عربی میں گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں. اور تیسرے حق کی بات یہ کہ اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی، پڑھانا تو بڑی دور کی بات. حضرت عمر نے وہی کوڑا اٹھا کے اس کے سر میں مارا. پھر ظالم، مجرم تو ہے، پہلا مجرم تو ہے. تو جیسے اولاد کے ذمہ ہے وہ تو زیادہ ہے، ماں باپ کے ذمہ کم ہے، لیکن یہ ماں باپ کا ذمہ ہے تو ان کو دین بتا دیں، پھر وہ برے ہوں ان کے سر پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی، ایک طواغیت کے ساتھ محبت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی برے لوگوں کے ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے. پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے. حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں خرچ کرتے تھے. کمائی میں حلال و حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں جائز و ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے. اس پر ہماری پکڑ ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد پڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے. میرے بھائیوں، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں برس رہا؟ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کھرے کلمے والے بھی کوئی نہیں ہیں. جس زمانے میں، اس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو،
चाहे वो हुकूमत की ताकत हो। अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसेगा जब कलमे वाले मौजूद में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से हलाक हुए हैं। और आपको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर मुर्दे जिंदा होते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती पर गुजर, रात को अपने घरों में सोए, मगर जब सुबह हुई तो हम सब के सब हाविया में पहुंच चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हाविया क्या है? आवाज़ आई, ये सिज्जीन क्या है? ये सिज्जीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सिज्जीन क्या है? आवाज़ आई, ए अल्लाह के नबी, सिज्जीन वो कैद खाना है जिसके एक एक अंगारा 7 ज़मीनों के बराबर बड़ा है और हमारी रूहों को उसमें दफन कर दिया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही बोल रहे हो, दूसरे क्यों नहीं बोलते? आवाज़ आई, ए अल्लाह के नबी, तमाम लोगों को आग की लगाम चढ़ी हुई है, वो नहीं बोल सकते, मेरे मुंह में लगाम नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फरमाया, तू क्यों बचा हुआ है? कहने लगा, मैं हाविया के किनारे पर बैठा हुआ हूँ और मेरे मुंह पर भी लगाम नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं उनके साथ रहता था लेकिन उन जैसे काम नहीं करता था। उनके साथ रहने की वजह से मैं भी पकड़ा गया। अब मैं किनारे पर बैठा हूँ लेकिन लगाम नहीं चढ़ी, पता नहीं नीचे गिरता हूँ या अल्लाह अपने करम से मुझे बचाता है, मुझे इसकी खबर नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी फरियाद सुनो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? उधर मंजिल नहीं है, ये रास्ता खौफनाक सहरा की तरफ जाता है, खौफनाक गारों की तरफ जाता है। भाइयों, अंधे के हवाले मत करो। भाइयों, अपने आप को अंधे के हवाले मत करो, उस बीना के हवाले मत करो जो ज़मीन पर बैठकर अर्श की तहरीर पढ़ता है, जन्नत को देखता है, जहन्नम को देखता है। उसका दर्द देखो, उसका रहना देखो, उसका रोना देखो।